بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم آپ کو اپنے چینل جنانی لیگل ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم موجود ہیں ڈسٹرکٹ زکوٰۃ آفیسر چکوال سمینہ فاخر بطول صاحبہ کے پاس۔ آج ان سے بات کریں گے کہ زکوٰۃ کا آفس جو ہے وہ کن کن مستحق لوگوں کو مالی امداد فراہم کرتا ہے، اور ادویات ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے، تعلیمی وظائف کے حوالے سے بات کریں گے۔ جی میڈم، السلام علیکم۔ اچھا، آپ یہ کائنڈلی بتا دیں کہ جو زکوٰۃ کا آفس ہے یہ کس کس مد میں اور لوگوں کو اپنی سہولیات مہیا کر رہا ہے؟ جی، ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے مختلف مدات میں 6-7 مدات ہیں جس میں کام کر رہا ہے۔ اس میں جو سب سے میجر ہماری مد ہے وہ ہے گزارا نامز کی مد، جس میں ہم اس ٹائم 1840 لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی سب کیٹیگری ہے گزارا نامز فار بلائنڈ، جس میں 95 لوگ اس ٹائم زکوٰۃ لے رہے ہیں، اور اس کے لیے بلائنڈ ہونا، سرٹیفائڈ بلائنڈ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جی ہماری ہیلتھ ویلفیئر کمیٹیز کو ہم پیسے دیتے ہیں، جس میں مستحقین کا فری ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کو پیمنٹ کی جاتی ہے وہ بچوں کے اسٹائپنڈ کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن جنرل ہے جس میں بچوں کو یونیورسٹی اور کالجز کے بچوں کو اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دینی مدارس کے بچوں کے لیے وظیفہ ہوتا ہے۔ یہ چند مدات ہے۔ باقی جو جہیز فنڈ کی مد ہے اور سوشل ریہیبلیٹیشن، وہ اس میں بھی ہمارا محکمہ پہلے کام کر رہا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر آج تک اس میں کام رکا ہوا ہے۔ جی اچھا، اس میں کائنڈلی یہ بتا دیں کہ جو شخص نے اپنا علاج معالجہ کرانا ہے، جو مستحق ہے، جو مالی طور پہ وہ اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتا، اسپیسیفک اس میں جو طریقہ کار ہے کہ پیپرز وغیرہ جو ہے وہ سول ہاسپٹل سے ملیں گے یا آپ کے آفس سے ملیں گے، کہاں سے ملیں گے، کس سے تصدیق کروانا ہے؟ کیونکہ عام طور پر لوگ یہ اس وجہ سے بھی رہ جاتے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ طریقہ کار کیا ہے۔ جی، اس کے لیے جو استحقاق فارم ہوتا ہے وہ ہمارے دفتر سے بھی مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے مختلف فوٹو اسٹیٹ شاپس پہ بھی رکھوایا ہوا ہے استحقاق فارم۔ اس کے علاوہ جو ہے ہسپتال میں بھی یہ مریضوں کا فارم اویلیبل ہوتا ہے، وہ کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کمیٹی سے وہ بندہ بلانگ کرتا ہے، آپ اپنی کنسرن کمیٹی کے لوکل چیئرمین سے اس کو ویریفائی کروائیں گے، جس میں وہ بتائے گا کہ یہ واقعی مستحق ہے۔ اس کے بعد اگر ہم نے ڈسٹرکٹ کے اندر علاج کروانا ہے تو آپ اس کو ویریفیکیشن کے بعد آپ کو کوئی اور ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ سیدھا اسپتال چلے جائیں، آپ کا ٹریٹمنٹ جاری ہو جائے گا۔ اور اگر آپ آؤٹ آف ڈسٹرکٹ جانا چاہ رہے ہیں کسی اور ٹریٹمنٹ کے لیے، تو اس کے لیے آپ آئیں گے زکوٰۃ آفس میں، اس میں چیئرمین یا ڈسٹرکٹ زکوٰۃ آفیسر میں سے جو بھی اویلیبل ہو، جو بھی اس کو ویریفائی کر دے، تو آپ وہ فارم لے کے جا سکتے ہیں اور ٹریٹمنٹ آپ کو شروع کر دیں۔ اچھا، جو مالی امداد کے حوالے سے ہے کہ جو ڈیزرو اس میں لوگ ہیں، مستحق لوگ ہیں، اس میں مرد بھی لے سکتے ہیں یا صرف بیوہ خواتین لے سکتی ہیں؟ اور وہ جو مالی امداد ہے ماہانہ کی بنیاد پہ ہوتی ہے، سسمائی قسط ہوتی ہے یا ششمائی ہوتی ہے یا سالانہ ہوتی ہے؟ جی، اس کے لیے ہم پریفر تو یہ کرتے ہیں کہ بیوہ ہی ہو، کیونکہ اس کا اور کوئی نہیں ہوتا کمانے والا۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اور معذور شخص ہے یا کوئی بھی مرد ہے جو لاچار ہے کسی حوالے سے، تو اس کو بھی ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں، لیکن پریفر یہ کیا جاتا ہے کہ بیوہ کو شامل کیا جائے۔ اور دوسرا سر آپ نے پوچھا تھا کہ وہ دوسرا آپ کو کوسچن کیا تھا سوری؟ دوسرا یہی تھا کہ جو طالب علم ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، ان کی ووکیشنل کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے جو ہے وظائف دیے جاتے ہیں، یا جنرل جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے لیے بھی وظائف دیے جاتے ہیں؟ جی، اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ وظائف کی بات میں دیا جاتا ہے۔ ہم جو ہے وہ اس کے انسٹیٹیوٹ کے جو ہیڈ ہیں ان کو دیتے ہیں پیمنٹ، وہ آگے سب اپنے جو بچوں کے کیسز ہمیں سبمٹ کرائیں گے، لسٹ دیں گے ان کے فارمز وغیرہ، وہ پھر اس کو اسی ترتیب سے اپنے بچوں کو ان کا اسٹائپنڈ دے دیتے ہیں۔ اچھا، جو طالب علم ڈیزرو کرتے ہیں وہ اپنی درخواست اپنے ادارے میں دیں گے، وہ آپ کو لسٹ پرووائڈ کریں گے، یا انفرادی طور پہ بھی طالب علم آپ کے پاس رجوع کر سکتے ہیں؟ جی، اگر وہ انفرادی طور پہ ہمارے پاس رجوع کریں گے تو وہ تبھی ہم نے جا کر اس کے انسٹیٹیوٹ کو یہ دینی ہے، کیونکہ فائل پراپر جو ہوگی وہ تیار ہو کے اس کے ادارے کی طرف سے آئے گی، جو اس کے پرنسپل اس کے ٹیچر سے سائن شدہ ہوگی، اور اس میں ہمارا بھی ایک نمائندہ بیٹھتا ہے جو اس کو ویریفائی کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ پورا ایک کیس بن کے ایک اسکول کا آتا ہے، جس کے بعد ہم ایک چیک اس ادارے کے نام ایشو کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو چیک جاری کر دیا جاتا ہے۔ وہ چونکہ وہ ریکارڈ میں ہوتا ہے بچوں کے نام لسٹ وغیرہ، تو وہ پھر وہ اس کے بعد جب چیک کلیئر ہو جاتا ہے اس کے بعد بچوں کو اسٹارٹ کر دیا جاتا ہے۔
नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि माली इमदाद के हवाले से, वज़ाइफ के हवाले से और जो है अद्वियात, इलाज मुआवजे के हवाले से हम बात कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट ज़कात अफसर चकवार साहब से, और इनका शुक्रिया कि आज इन्होंने टाइम निकाला है और अवाम की आगाही के लिए इन्होंने सारी मालूमात हमें फराहम की। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अल्लाह हाफ़िज़।